السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ میرے پیارے دل عزیز بچوں، تفسیر البیضاوی کا مقدمہ پڑھ رہے تھے ہم۔ مقدمہ کی شروعات میں تفسیر کے متعلق، قرآن کے متعلق چند تفصیلات سمجھ رہے تھے ہم۔ ابھی وہی مقدمہ ہی باقی ہے، دیکھتے ہیں۔ وَبَعْدُ فَإِنَّ أَعْظَمَ الْعُلُومِ مِقْدَارًا وَأَرْفَعَهَا شَرَفًا وَمَنَارًا علم التفسیر۔ وَبَعْدُ، اور حمد و صلاۃ کے بعد، فَإِنَّ أَعْظَمَ الْعُلُومِ مِقْدَارًا، بے شک علوم میں مرتبہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ بلند، وَأَرْفَعَهَا شَرَفًا وَمَنَارًا، وَأَرْفَعَهَا شَرَفًا بلندی کے اعتبار سے سب سے اونچا، وَمَنَارًا، منارًا کا معنی کیا ہے؟ دلیلاً، دلیل کے اعتبار سے، بلندی کے اعتبار سے سب سے اونچا۔ تو ادھر منار کو کیوں دلیل کا معنی ملا؟ فَإِنَّ الْمَنَارَ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الشَّيْءِ، روشن جگہ وہ ہے نا منار، وہ کیا ہوتا ہے؟ باقی لوگ کے لیے رہبری کرتے ہیں۔ تو یہ منارن کا معنی کیا ہوا؟ دلیلاً ہوا۔ کیا ہے وارفع العلوم؟ علم التفسیر الذي هو رئیس العلوم الدینیہ، سب سے اونچا، بلندی اور دلیل کے اعتبار سے سب سے اونچا علم تفسیر ہے، علم التفسیر ہے، جو ہوا رئیس العلوم الدینیہ، علوم دینیہ کا سردار ہے وہ، ورأسها ومبنى قواعد الشرع واساسها، ومبنى قواعد الشرع، شرع کے قواعد احکام کا بنیاد ہے وہ، قواعد کا مبنی ہے وہ، واساسها اور ان کی اصل ہے وہ۔ تو یہ کیوں اصل بنا، کیوں بنیاد بنا؟ کیونکہ سارے شرعی مسائل، شرعی قواعد، یہ سب یہ علم التفسیر پر مبنی ہے، اس لیے یہ قواعد الشرع کا مبنی ہے اور ان کی اصل بھی ہے۔ لا يليق لتعاطيه والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية كلها أصولها وفروعها۔ لا يليق لتعاطيه أي لا يليق لتناوله، وہ علم التفسیر کو حاصل کرنا اور والتصدی للتکلم فیہ، وہ علم التفسیر میں بات کرنے کے لیے ظاہر ہونا، تعرض ہونا، پیش آنا، صرف اس شخص کو لائق ہے۔ لا یلیق لتعاطیہ الا من برع فی العلوم الدینیۃ کلہا اصولہا وفروعہا، جو علوم دینیہ کے اصول و فروع میں بلند مرتبہ، اونچا مرتبہ میں ہو، ماہر ہو، فاحق ہو۔ وفاق فی الصناعات العربیۃ والفنون الادبیۃ بانواعہا، اور صناعات عربیہ، صناعت عربیہ اور فنون ادبیہ کے تمام انواع میں ماہر ہو، فائق ہو۔ کیا ہے صناعت عربیہ والفنون الادبیہ سے مراد؟
فنون ادبیہ تو عربی زبان سے متعلق فنون ہے وہ، جیسے علم اللغہ والصرف والاشتقاق والنحو والمعانی والبیان والعروض والقافیہ، وأيضا اس کے فروع بھی ہے، وہی الخط وقرض الشعر والانشاء والمحاضرات ومنہ التواریخ. ایسے سارے علوم و فنون، اصول و فروع سے واقف ہونا چاہیے یہ علم التفسیر میں بات کرنے والے، وہ علم تفسیر کا علم حاصل کرنے والے. اور وَلَطَالَمَا أُحَدِّثُ نَفْسِي، اور کئی اوقات میرے دل میں یہ بات پیدا ہوتی تھی، یہ سوچ آتا رہتا تھا کہ بِأَنْ أُصَنِّفَ فِي هَذَا الْفَنِّ كِتَابًا، کہ میں ایک کتاب لکھوں، یہ فن تفسیر میں ایک کتاب لکھوں، یحتوی اس میں شامل ہوگا علی صفوت ما بلغنی من علماء الصحابہ، بڑے صحابہ کرام سے جو کچھ مجھے ملا ہے اس کا خلاصہ، خالص باتیں، وعلماء التابعین، تابعین علماء سے جو کچھ مجھے ملا ہے، ومن دونہم، اور ان کے بعد آنے والے سلف الصالحین سے بھی جو کچھ مجھے ملا ہے، وہ سارے علوم کے خالص علوم پر شامل ایک کتاب لکھوں، ایسا ایک سوچ میرا دل میں پیدا ہوتی تھی. وَيَنْطَوِي عَلَى نُكَتٍ بَارِعَةٍ وَلَطَائِفَ رَائِعَةٍ، وَيَنْطَوِي عَلَى نُكَتٍ بَارِعَةٍ، وہ کتاب ینتوی، وہ کتاب میں شامل ہوگی علی نکت بارعہ، بڑی اچھی باتیں، ولطائف رائعہ، اور وہ کتاب میں ایسی لطائف، غریب و عجیب لطائف بھی شامل ہوگی. استنبطتها انا ومن قبلی من افاضل المتاخرین واماثل المحققین. استنبطتها انا، جس کو میں نے استنباط کیا، ومن قبلی، اور میرے پہلے جو رہتے تھے وہ لوگ بھی، من افاضل المتاخرین، ہمارے متاخرین افاضل، و اماثل المحققین، اماثل کا معنی خیار ہے، بڑے نیک محققین بھی جو باتیں استنباط کیے تھے، استخراج کیے تھے، وہ باتوں پر شامل ہوگی، وہ باتوں سے بھری ہوئی کتاب ہوگی وہ کتاب. وَيُعْرِبُ عَنْ وُجُوهِ الْقِرَاءَاتِ الْمَشْهُورَةِ، اور وہ کتاب، یہ کتاباً بِأَنْ أُصَنِّفَ فِي هَذَا الْفَنِّ كِتَابًا يَحْتَوِي، اس کے بعد وَيَنْتَوِي عَلَى نُكَتٍ آیا، اس کے بعد یہ عطف ہے وَيُعْرِبُ عَنْ وُجُوهِ الْقِرَاءَاتِ الْمَشْهُورَةِ، ہماری مشہور قراءات ہے نا، وہ مشہور قراءات کے آراء بھی، رائے بھی وہ کتاب ظاہر کر دے گی. المعزوبۃ الی الائمۃ الثمانیۃ المشہورین، مشہور 8 علماء، 8 قراء علماء، المعزوہ، ایسی قراءتیں، المعزوتی، المنسوبتی، اس کی نسبت ہوتی ہے، وہ رائے قراءت کے متعلق چرچا یہ سب کی نسبت ہوتی ہے الی الائمۃ الثمانیۃ المشہورین، 8 مشہور قراء ائمت سے. والشواذ المرویۃ عن القراء المعتبرین، والشواذ المرویہ، وَيُعْرِبُ عَنْ وُجُوهِ الْقِرَاءَاتِ وَالشَّوَاذِ الْمَرْوِيَّةِ، روایت کی گئی شاذ قراءات، وہ بھی وہ کتاب ہمیں ظاہر کر دے گی. وہ شاذ روایات کن کی طرف سے؟ وہ عن القراء المعتبرین، ہمارے دین میں اعتبار کیے جانے والے قراء لوگ کی وہ رائے، وہ شاذ روایات بھی اس میں شامل ہوگی.
تو ادھر الائمۃ الثمانیہ کا ذکر کیے ہیں مصنف، تو ان سے مراد کون ہے؟ ہم القراء السبعۃ المشہورون، وہ 7 مشہور قراء ہے جن کا لسٹ ہم پہلے ایک مقدمہ کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے تھے، اس میں وہ قراء کا نام ہے۔ اس کے ساتھ والثامن یعقوب بن اسحاق الحضرمی البصری، یعقوب البصری رحمہ اللہ کو بھی اس میں شامل کیے ہیں۔ ایسے 8 گنے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے وہ قراء المشہورون ما وراء السبعہ ہے، ولسہ انہ ما فوق العشرہ بھی ہے، وہ سب ہے۔ پھر بھی ادھر مصنف ایسے ایک خاص کر کے بول دیے، خاص کر کے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ الا ان قصور بضاعتی یثبطنی عن الاقدام، الا ان لیکن قصور بضاعتی میرا بھوج کی کمی، اس سے مراد کیا ہے؟ علم کی کمی کی طرف سے عاجزی اور خاکساری کی بات ہے، وہ میرا علم کی کمی یثبطنی عن الاقدام، پیش قدمی کرنے سے، آگے بڑھنے سے، یہ فن میں تصنیف کرنے سے مجھے روک دیتا تھا۔ وہ یمنعنی اور مجھے منع کرتے تھے عن الانتصاب فی هذا المقام، یہ علم تفسیر کا یہ مکان میں، یہ علم تفسیر کا یہ میدان میں قائم رہنے سے، سیدھا رہنے سے مجھے روکتا تھا۔ کیا؟ میرا علم کی کمی۔ حتی سنح لی بعد الاستخارہ، حتی سنح لی بعد الاستخارہ، استخارہ کے بعد، حتی سنح لی حتی کہ ظاہر ہوئی، بعد الاستخارہ استخارہ کے بعد، میں بھلائی خیر کا طلبگار ہونے بعد، ما صمم بہ عزمی، ایک چیز ظاہر ہوئی، صمم بہ عزمی وہ میری ارادہ کو پختہ کر دی، علی الشروع فیما اردتہ، اور اس چیز کے لانے پر جس کا میں نے ارادہ کیا تھا، ناویا ان اسمیہ بعد ان اتممہ بانوار التنزیل واسرار التأویل، ناویا ارادہ کرتے ہوئے، ان اسمیہ وہ کتاب کا نام رکھنے کا، بعد ان اتممہ اس کو میں پورا کرنے بعد، پورا تصنیف کرنے بعد، بانوار التنزیل واسرار التأویل، وہ کتاب کو پورا کر کے انوار التنزیل و اسرار التأویل نام رکھنے کا ارادہ رکھتے ہوئے، فہا انا الآن اشرع، اب میں شروع کر رہا ہوں، وبحسن توفیقہ اقول، اللہ تعالی کی حسن توفیق سے میں کہہ رہا ہوں، وہو الموفق لکل خیر، وہی ہے توفیق دینے والا ہر خیر کی، اور ومعطی کل مسئول، ہر سوال کو عطا فرمانے والا بھی وہی ہے۔ پیارے بچوں، ابھی ہم مقدمہ جو سورت شروع کرنے کے پہلے مصنف رحمہ اللہ لکھے تھے وہ پڑھ کر پورا کیے ہیں۔ آپ لوگ اس کا معنی اور جملوں کا تعلق معنی رکھ کے سمجھنا ہے انشاءاللہ، اور اگلا پیریڈ سے سورۃ الفاتحہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔